ہوں ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذی الاحتشام دوست و بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ آج کے خطبہ میں اس بات کو بھی بیان کروں گا کہ جس کو ایک رمضان المبارک یعنی زندگی مل گئی اور رمضان مل گیا تو اس سے فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ جس آیت کو عنوان کے طور پہ پڑھا، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلا تمہید بات کو چھیڑ رہا ہوں، کتب علیکم الصیام، یعنی فرض علیکم الصیام، فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیا کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں تین باتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو روزے کی فرضیت، جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا روزہ اور فرضیت کا امر آیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں حضور پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ آقا پہلے بھی روزے رکھتے تھے، لیکن سن 2 ہجری میں روزے فرض ہو گئے۔ ایک تو اس آیت میں فرضیت روزہ بیان ہوئی، اور دوسری بات مومن کو تسلی دی گئی کہ صرف تو نے بھوکا پیاسا نہیں رہنا، تیرے سے پہلے بھی امت رہ چکی ہے، یہ تم اکیلے نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی امتیں یہ کام کرتی رہی ہیں۔ اور تیسرا بتایا گیا، سنو، اگر تم وہ کرو گے جو اور امتیں کرتی رہی ہیں، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ ان قریب شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ کس عمل سے؟ روزے سے۔ کس سے؟ بولیے، روزے سے۔ اچھا، بندہ متقی بنتا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے؟ بھوکا اور پیاسا رہنے سے کیا وہ متقی بن جائے گا؟ نہیں بابا، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ ایک شیطان اور بولیے دوسرا نفس، اور ایک کو تو قید کر دیا جاتا ہے، جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جو نفس ہوتا ہے، آپ کا ایک دشمن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو نفس وہ دشمن ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ نفس ہمارا وہ دشمن ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ نفس کیا ہے؟ انا، اپنی مرضی، خواہشات کی تکمیل کرنا، خواہشات کے اوپر زندگی کو بسر کرنا، یہی چیز تو تھی جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر من،
یہ انا تو تھی نا جس نے اس کو شیطان بنا دیا، جس نے اس کو رجیم بنا دیا، مردود بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، یہی چیز تو تھی۔ اب ایک نفس ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خواہشات کے اوپر بھارتا ہے، وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، اور ایک دشمن ہمارا قید ہو چکا۔ اب اس دشمن سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر بندہ کسی سائنس والے سے، عقل والے سے، کسی معالج سے جس کا تجربہ ہو، اس سے جا کے پوچھتا ہے بھائی بتاؤ کہ میں نفس سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ جب میں نے دروازے کھٹکھٹائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، روحانی طور پہ استاد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نہیں بتایا بلکہ آگے ایک ایڈریس بتایا ہے، پتہ بتایا ہے کہ وہ بندہ بتاتا ہے کہ نفس سے کیسے بچ سکتے ہو، اس دشمن سے کیسے بچ سکتے ہو، اور تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ و ورع کیسے مل سکتا ہے۔ ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب آگے کیا ہمیں ایک ریفر کرتے ہیں، ہمیں ایک پتہ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں عشق کے 7 شہر ہیں۔ عشق کے کتنے شہر ہیں؟ 7 شہر ہیں۔ فرمایا اس عشق کے 7 شہروں کی جس نے سیر کی ہوئی ہے اسے فرید الدین عطار کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فرید الدین عطار کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں یعنی جلال الدین رومی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں عشق کے ایک شہر میں گھسا اور اس کی ابھی پہلی گلی میں ہوں، اور جس کو میں مانتا ہوں وہ تو 7 شہر کی وہ سیر کر چکا ہے۔ اور جب حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اس نفس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس دشمن کو کیسے کچلا جا سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کا خنجر لے۔ کیا لے؟ غیبت نہ کر، لوگوں کی بدخوئی نہ کر، لوگوں کے گلے شکوے نہ کر، روزے میں خاموشی کا خنجر پکڑ لے۔ اور فرماتے ہیں تو بھوک کی تلوار لے لے۔ بھوک کی کیا لے لے؟ بولیے تلوار لے لے۔ اور فرماتے ہیں جب تیرے پاس خاموشی کا خنجر ہو، حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ فرمایا خاموشی کا خنجر پکڑ اور بھوک کی تلوار لے۔ وہ جو صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا، صرف کھانے پینا چھوڑنے سے آپ کو تقویٰ و ورع نہیں ملے گا۔ آپ نے غیبت سے بھی بچنا ہے، آپ نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ روزہ تو حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ عام روٹین میں 11 ماہ میں آپ کے اوپر کھانا حلال ہے یا حرام؟ بولیے، پھر بولیے بھائی، کھانا آپ کے اوپر حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے 11 ماہ، لیکن روزے نے آ کے اس سے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اب سامنے پڑا ہو آپ اسے کھا سکتے؟ حرام بمانا یعنی منع کر دیا، حرام بمانا منع کر دیا۔ اب جیسے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، بات سمجھانی پڑتی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلی تکبیر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یعنی عام چیزوں کو وہ پہلی تکبیر حرام کرتی ہے، حرمت والی تکبیر، یعنی آپ اب حرم میں آ چکے ہیں، ایک اللہ کے حضور سلام کوئی کر دے تو حالت نماز میں آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ حالانکہ سلام کا جواب دینا جائز ہوتا ہے، لیکن حالت نماز میں جائز نہیں ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے جس نے آ کے آپ کی حلال چیزوں کو بھی آپ کو روک دیا کہ یہ نہیں کھانی۔ بھائی جس کو حلال چیزیں جس نے روک دیں وہ تو حرام سے پہلے روک رہا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ سود لینا، رشوت لینا، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا
ڈاکہ زنی کرنا، بدخوئی کرنا اور اپنے کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ چیزیں حرام ہیں، تو روزے نے ان کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ فرید الدین عطار فرماتے ہیں خاموشی کا خنجر تیرے پاس ہو، بھوک کی تلوار تیرے پاس ہو اور تنہائی کا نیزہ تیرے پاس ہو، پھر تجھے اللہ تقوی عطا فرمائے گا، پھر تو اس نفس سے بچ جائے گا۔ جب تیرے پاس بھوک کا خنجر ہوگا، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، پھر تو تیرا نفس مر چکا ہوگا، تجھے یہ برائی کے اوپر ابھار نہیں سکتا، تو ویسے مایوس ہو چکا ہوگا کہ اب میری صحت کا کیا بنے گا، برائی کی طرف کہاں جائے گا۔ پھر تو جب برائی سے بچے گا، غیبت جھوٹ سے بچے گا اور بدکاری سے بچے گا، پھر اللہ فرماتا ہے تیرا روزہ ایسا ہو جائے گا کہ تجھے تیرا روزہ متقی اور پرہیزگار اور نیک اور صالح بنا جائے گا، پھر تو متقی بن جائے گا۔ اچھا آگے آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میں المختصر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو وقت دیا تھا انشاءاللہ اسی پہ بات ختم کروں گا، کہیں اور بات چھیڑوں تو موضوع طویل ہو جائے گا۔ میں موضوع کو کوئی طوالت نہیں دینا چاہتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے شروع میں ایک بات کہہ دی تھی کہ جس کو 1 سال اور مل گیا، کچھ وہ بھی ہمارے بزرگ تھے جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، لیکن جن کو زندگی میں 1 رمضان اور مل جاتا ہے پھر اسے کیا ملتا ہے، آئیے حدیث سے نظارہ کرتے ہیں، اس کو کیا کچھ ملتا ہے، آئیے حدیث سے نظارہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے 2 صحابہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک لمحہ بھی اگر ایک صحابی پہلے اسلام لاتا ہے تو وہ پہلے جو بعد میں لائے گا اس سے افضل ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی۔ والسابقون الاولون، تو وہ صحابہ دونوں بیک وقت آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے حضور کے ہاتھ کے اوپر دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اب دونوں اسلام قبول کر گئے، لیکن ان میں سے ایک ایسا تھا جو دوسرے صحابی سے تھوڑا سا تیز رفتار تھا نیکی کے اندر۔ فساریو الی مغفرہ، فرمایا مغفرت کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں جلدی کرو۔ تو وہ صحابی تھوڑا سا ایکٹیو تھا، زیادہ تیز تھا، سبقت لے جانے والا تھا، نمازیں بھی اس کی زیادہ، قرآن کی تلاوت بھی اس کی زیادہ اور روزے بھی اس کے زیادہ، لیکن رمضان المبارک دونوں کے برابر تھے۔ ٹاپک چل گیا نا کہ جس کو اللہ پاک تھوڑا سا مہلت دیتا ہے، رمضان اور مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اللہ اس کو کیا بنا دیتا ہے اور کیا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ دونوں صحابہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک غزوہ کے اندر وہ صحابی شہید ہو گئے جو نیکی میں سبقت لے جاتے تھے، اور جب وہ صحابی شہید ہو گئے اس کے پورے 1 سال کے بعد وہ صحابی جس نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی ان کا بھی وصال ہو گیا۔ شہادت صرف پہلے کو ملی جو نیکی میں سبقت کرتا تھا، تیز تھا، ایکٹیو تھا تھوڑا۔ اب دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہوا پورے 1 سال کے بعد۔ کس کے بعد؟ پورے 1 سال کے بعد۔ اب جب دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، دونوں کا وصال ہو گیا اور دونوں اس دنیا سے چلے گئے، دونوں رخصت ہو گئے اور دونوں کو اللہ کی ملاقات نصیب ہو گئی، اور جب وقت کچھ بیت گیا تو حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ہمارے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، تو حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوتے ہیں، اور جب آپ سو جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، اور جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ دونوں صحابہ جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور بیک وقت ایک ساتھ ایک لمحے میں آنے واحد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا،
وہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ جنت کے دروازے میں۔ بات چل پڑی کہ جس کو رمضان ایک اور مل جائے تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اسے کیا دیتا ہے۔ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنت کے دروازے پہ ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک شخص آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور وہ آیا اور اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ توجہ، 1 سال، اور وہ 1 سال، اور وہ نیکی میں بھی ایکٹیو تھا، تیز تھا، سبقت لے جانے والا تھا، لیکن یہ تھوڑا سا سست بمانہ اس صحابی کے، اس کا ذوق زیادہ ہوتا تھا، اور پھر اس کو یہ بھی مرتبہ مل چکا تھا کہ وہ شہادت کی موت بھی اس کو نصیب ہو چکی تھی۔ شہادت کی موت بھی نصیب ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی میں بھی سبقت لے جاتا تھا، پہل کرتا تھا، لیکن یہ صحابی 1 سال بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ شہادت کی موت نہیں، ویسے وصال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی پہلے چلا گیا جنت میں جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوا تھا، اور فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ آیا جنت سے، اسے بھی لے گیا۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے مجھے روک لیا اور روک کر کے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا جنت میں جانے کا۔ اچھا، یہ بات چلتی چلتی صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیدار ہوئے۔ عام بندے کا خواب کچھ اور ہوتا ہے، ولی کا خواب کچھ اور ہوتا ہے، صحابی کا خواب کچھ اور ہوتا ہے، اور نبی کا خواب کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت طلحہ نے یوں خواب دیکھا۔ صحابہ آپس میں تعجب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ میں نیکی میں آگے رہنے والا، سبقت لے جانے والا، ہر کام میں آگے بڑھنے والا، نمازیں اس کی زیادہ، قرآن کی تلاوت اس کی زیادہ، حضور عام نفلی روزے اس کے زیادہ، ہر چیز میں سبقت لے جاتا تھا۔ آقا پھر وہ شہید بھی ہوا، یہ بھی رتبہ اسے ملا ہے، لیکن حضور ہمیں تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو اس کے بعد 1 سال بعد اپنا طبی طور پہ فوت ہوا وہ پہلے جنت میں گیا۔ ہمیں تعجب ہے اس بات کے اوپر۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی اب زبان بولی، جب حضور بول دیں تو حدیث ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام مصدق بن گئے اس کے خواب کے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ فرمایا طلحہ خواب تو تو دیکھ رہا تھا، لیکن میں محمد جانتا ہوں تو کیا دیکھ رہا تھا اور اللہ ان کو کیا دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اب حقیقت بتائی۔ حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے سوال کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، صحابہ کیا جو پہلے جنت میں چلا گیا کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا تھا اس کے بعد؟ توجہ کرنا میرے جملوں پہ، رمضان المبارک کی فضیلت میں بتا رہا ہوں کہ جس کو زندگی میں 1 مرتبہ رمضان مل جائے تو کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا میرے صحابہ وہ جو جنت میں پہلے چلا گیا اس شہید سے 1 سال زندہ نہیں رہا؟ وہ صحابہ نے عرض کی، کیونکہ زیادہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایسا ہی ہے، وہ زندہ رہا۔ آگے حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، ہائے ہائے، جو حضور علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں وہ اس حدیث کی چاشنی کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا صحابہ اس نے وہ 1 سال زندہ رہا؟ جی زندہ رہا۔ حضور نے فرمایا کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ عرض کی سونا نبی قالوا بلا، کیوں نہیں؟ آگے سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وصام، رمضان کو پانے کے بعد کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیوں نہیں، بے شک اس نے روزے بھی رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
وصلی، کیا اس نے رمضان کو پانے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد نمازیں نہیں پڑھی؟ عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں حضور، اس نے نمازیں بھی پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا قضا و قضا فی سنہ من سجدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اس نے سحری نہیں کی؟ آئے حضور نے فرمایا کیا اس نے افطاریاں نہیں کی؟ کیا وہ لیلۃ القدر میں نہیں جاگا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اس نے تراویح نہیں پڑھی؟ قضا و قضا، قضا و قضا، حضور نے ایک ایک بات گنتی کروائی۔ کہا صحابہ کیا وہ میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ کیا اس نے تراویح نہیں پڑھی؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے سحری کی رونق کے دن نہیں دیکھی؟ کیا اس نے افطاری کی برکتیں حاصل نہیں کی؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، اس نے جو ایک رمضان اس سے زیادہ پایا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ اگر زندگی میں ایک رمضان المبارک ہمیں میسر ہو گیا اور ہمارے بھائی پہلے چل بسے تو یہ غنیمت جانو کہ اللہ اس کے سبب سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، جانے والوں کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کو سبب بنا دے اللہ ہمارا جنت میں دخول کا۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔